ہو، جب خامد کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے، اذا امرها اطاعت ہو، جب خامد حکم کرے تو فرما برداری کرے، اذا غاب عنها حافظت ہو، جب خامد گھر میں نہ ہو تو اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے، اس پر حق ہے۔ حضور نے فرمایا اتنے بڑے حقوق ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کرنے کی اجازت ہوتی، میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ آج کا اللہ کا فضل ہے بیٹی، آج کل تو شوہر سجدے کر رہے ہیں، عورتیں کیا سجدہ کریں گی؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ سب سے بہتر خزانہ کیا ہے کہ المرأۃ الصالحہ، کے گھر کے اندر صالح بیوی ہو، دین والی بیوی ہو، اور اس کے اندر 3 صفتیں ہونی چاہیے، یاد رکھیں۔ اگر میری بیٹیاں، میری بہنیں حضور کے اس فرمان کو بالکل مضبوطی سے پکڑ لیں تو ان کے گھر دنیا میں جنت بن جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی کی تو یہ ہے کہ جب خامد آئے، اذا نظر، جب اپنی بیوی پہ نظر ڈالے تو خوش ہو جائے، کہ بیوی خوش ہو کے استقبال کرے، اس کے لیے تیاری کرے، لوگوں کے لیے میک اپ سنگار نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ شادیوں پہ تو بنیں گے اور سنوریں گے اور جوڑے اور کپڑے اور زیور، لیکن اپنے گھر میں جب بھی ہوں گے تو ہر وقت جو ہے برے حال میں۔ حالانکہ سب سے زیادہ حکم تو یہ ہے کہ آدمی اپنے خاوند کے لیے بنے سنورے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت سنگار کر کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے گھر میں اپنے خاوند کا انتظار کرتی ہے، خاوند آتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، فرمایا اس کو اس مجاہد کے برابر ثواب ملتا ہے جو دشمن کی سرحد پہ گھوڑا باندھ کے پہرا دے رہا، یعنی مجاہد، جیسے وہ مجاہد دشمن کو روک رہا ہے، یہ شیطان کو روک رہی ہے۔ تو سب سے پہلی خوبی تو عورت میں یہ ہو کہ اذا نظر سرت ہو، جب دیکھے تو خوش ہو جائے، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْ ہو، جب خامد کوئی حکم کرے تو اس کی تعمیل۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہ سخت لفظ بھی آیا ہے کہ اگر خامد کہے کہ یہ پتھر اٹھا کے اس پہاڑ پہ رکھو، وہ رکھ نہیں سکے، اب ان کو اتار کے پھر یہاں رکھو، تو اس کو کرنا چاہیے کہ اس کے لیے اطاعت ضروری۔ اور اسی طرح یہ بھی متفق علیہ فقہا کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ یا نفلی نماز یا اعتکاف خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، ورنہ اس کو کوئی ثواب نہیں۔ اور جی میں نے تو روزہ رکھنا ہے، خاوند کو اگر خواہش ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اسی لیے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حج کے موقع پر جب عرفات سے ہم مزدلفہ پہنچے تو حضور پاک نے گھر والیوں کو حکم دے دیا کہ 12 بجے رات کے بعد آپ منا چلیے، اور صبح ہی منا میں جا کے اپنی گھڑگری مار لیں، اس کے بعد آپ کی قربانی ہو جائے گی، پھر آپ احرام کھول لیں، پھر طواف زیارت ہوگا۔ تو بیوی سے فرماتی ہیں کہ ہم جلدی سے وہاں سے آئے، منا پہنچے، اس کے بعد اپنی رمی کی، قربانی کی، مکے میں آ کے طواف زیارت کر کے فارغ ہو گئے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ حضور بلا لیں، کسی بیوی کو خیمے میں بھی بلائے، بیوی ہے۔ تو اتنے بڑے حقوق ہیں خاوند کے۔ یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے اس کا کوئی بھائی، کوئی عزیز، کوئی باپ بھی فوت ہو جائے، جب تک اجازت نہ رہے وہ گھر سے نہیں نکل سکتے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اذا غاب عنہا، جب خاوند باہر چلا گیا، مجاہد ہے، جہاد میں چلا گیا، کاروبار میں چلا گیا،
تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، مال کی بھی حفاظت کرے، اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مردوں پر حقوق نہیں، مردوں پر بھی حقوق ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں پر حق ہے اسی طرح مردوں پر بھی حق ہے کہ اس کے نان نفقے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے معاملات کا، ضروریات کا، اس کی خوشیوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھے۔ تو اس لیے ہمیشہ اگر عورتیں حضور پاک کے اس فرمان کو، یعنی حالانکہ اب حضور کے زمانے میں تو کوئی میک اپ سنگار کیا ہوتا تھا، مساق استعمال کر لیا، سرما پہن لیا، تیل لگا لیا کنگھی کا، اور تو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، لیکن اس کا بھی اہتمام کرتی تھی بیویاں۔ جس طرح ایک دن حضرت ابن عمر آئے حضرت ابن عباس کو ملنے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو رات کافی گزر چکی تھی، یعنی عشاء سے بعد متأخر وقت میں آئے تو دیکھا کہ حضرت ابن عباس غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اور بالکل تیار کھڑے ہیں۔ تو حضرت سمجھے شاید حضرت سفر پہ جا رہے ہیں، باہر کہیں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت خیریت؟ فرمایا نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا، میں گھر جا رہا ہوں۔ میں جیسے چاہتا ہوں کہ مجھے بیوی سنوری ہوئی ملے، خوشبو والی ملے، بیوی بھی تو چاہتے کہ میرا خاوند ٹھیک حالت میں ہو۔ اگر اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو تو بیوی کیا کرے؟ پھر تو نفرتیں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح ایک بدویہ عورت تھی، بڑی سمجھدار تھی، اس نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو اس نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی میری بس صرف ایک نصیحت ہے کہ تیرے بدن سے، لباس سے، کیفیت سے تیرے خاوند کو کبھی کوئی بدبو محسوس نہ ہو، بس اس میں عمل کر لو گی تمہارا گھر آباد ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا نا، دیہات میں حیض کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے۔ اچھا ایام حیض ہیں، ایام حیض ہے، جنابت کا غسل نہیں کر سکتی نا، ویسے صفائی کا غسل تو کر سکتی ہے، روزانہ چاہے کرنا چاہے، وہ تو منع نہیں ہوتا۔ وہ تو پاک تب ہوگی جب حیض گزر جائے گا، اور اس میں بھی اسلام نے کتنا سکھلایا ہے کہ ایک عورت کی مدت ہے 7 دن۔ 7 دن گزر گئے، یہ نہیں بس گزر گئے، یہ ہاتھ لگا کے اجلی بلیڈنگ نہیں ہو، نہیں، حکم ہے کہ اندر کپاس رکھے، اور کپاس پہ کوئی اچھی سی خوشبو لگا کے رکھے کہ جیسے آدمی کو خوشبو پسند ہے اسی طرح عورت کے رحم کو بھی خوشبو پسند ہے۔ اور دوسرا اس خوشبو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اندر جو بدبو ہے، کریا ہے، وہ گندا خون گزرتا رہا ہے، وہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اگر حیض سے پاک ہو جاؤں تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹی پہلے تو کپاس اندر رکھو، تسلی کرو بھی خون بند ہو گیا ہے۔ اچھا وہ بیچاری کو سیدھی سادھی عورت نے کہا رسول اللہ کپاس کیسے رکھے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے اس کو پکڑ کے کھینچا، اللہ کی بندی مجھ سے پوچھ لو، یہ باتیں حضور سے پوچھنے کی ہے؟ اور نے کہا اور کس سے پوچھے؟ یہ دین نہیں ہے؟ جب دین ہے تو دین میں حیا کس بات کا ہے؟ اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بیان کرنے میں استحیا نہیں فرماتے، تو بندی کا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مبارک ہے کہ جب وہ مکے میں آئے حج کے دنوں میں، میاں بیوی دونوں اکٹھے تھے، طواف زیارت کیا، صفا مروہ دوڑے، احرام تو پہلے کھل چکا تھا۔ جب وہ واپس اپنے خیمے میں مینا میں پہنچے تو بیوی سے کہا کہ مجھے خواہش ہے، کہا اللہ کے بندے میرے بال نہیں کٹوائے۔ تو جب تک آدمی بال نہ کٹائے وہ تو احرام سے نکلتا نہیں، میں تیری خواہش کیسے پوری کروں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا ادھر قریب ہوگی تو اس کے بال آخر میں میں نے دانتوں سے پکڑ کے کاٹ دیے۔ میں نے کہا اب تو کٹ گئے؟ میں نے کہا ہم تو کٹ گئے۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو حلال میں شرم نہیں تھا، ہمیں حرام میں شرم نہیں۔
اپنی بیوی ہمارے ساتھ حج میں ہو، ہم اس کو کہ وہ مکے مدینے میں یہ کام تمہیں ہر وقت یہی خیال رہتا ہے؟ پاک مقام ہے، پاک جگہ پہ، یعنی پاک جگہ ہے تو یہاں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں بغیر میاں بیوی کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں، آسمانوں سے گرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو ان چیزوں نے، جھوٹی رواج اور رسموں نے ہمیں، اچھا اور اگر حرام مل جائے نا تو نہ مولوی چھوڑے گا تو نہ قاضی چھوڑے گا، پھر نہیں سوچے گا کہ مکہ ہے، مدینہ ہے، حرم ہے، مفت کا مال ہے، مل گیا ہے، موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ انا للہ۔ صحابہ میں یہ تھا، وہ حرام سے شرم کرتے تھے، وہ حرام سے بچتے تھے۔ حلال حلال ہے، جب اللہ نے حلال کر دیا تو اس میں بچنے کا کیا معنی ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سونا چاندی، اب دیکھیں اللہ نے مرد پہ حرام کر دیا لیکن عورت کے لیے حلال ہے۔ اللہ نے ریشم کا کپڑا مرد کے لیے حرام کر دیا لیکن عورت کے لیے حلال ہے۔ عورت جتنے چاہے زیور بنا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو عورت زیور پہنتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو رکھے ہوئے ہیں یا بیچنے کے لیے ہیں یا دکھ سکھ میں کام، ان پر زکوٰۃ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے پہنتی ہے، روز پہنے یا شادی پہ پہنے، اس کی زکوٰۃ دینی، کیونکہ اصل کن تو قرآن نے کہا ہی سونے چاندی کو ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پر اگر ہم عمل کریں، اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، کہ صالحہ بیوی۔ اور صالحہ کون ہوتی ہے؟ جس میں صلاح ہو، جس میں شر نہ ہو، جس میں فساد نہ ہو، جو بد دین نہ ہو، جو بد زبان نہ ہو، جو بد خلق نہ ہو، دین کی پابند ہو، نماز روزے کی پابند ہو، حلال حرام کا خیال رکھنے والی ہو، وہ مرأة